لیکن کیا کبھی ہم نے سوچا کہ جو ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ، اللہ کے نام سے. تو اللہ جو ہے وہ نام ہے، اسم ہے. اور اسم عربی میں کس کو کہتے ہیں؟ سائن کو، علامت کو. تو علامت ہے، اسم کا مطلب علامت. آپ کا میرا جو بھی نام ہے، یہ جب نام رکھا گیا تو اس کے پیچھے فلسفہ کیا تھا کہ یہ جب بھی بولا جائے گا تو اس سے مراد جو ہے وہ فلاں شخص ہوگا، اس سے مراد میرا بیٹا ہوگا، اس سے مراد میرا دوست ہوگا. تو نام کی جو فلسفی ہے وہ ہمارے سامنے. لیکن اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ اسم جو ہے اس کے 3 لیولز ہیں. ایک لیول وہ ہے کہ آپ کسی کا نام رکھ دیتے ہیں، لیکن آپ کو اس سے کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ اپنے نام کے مطابق ہے بھی یا نہیں، وہ میچ کرتا بھی ہے یا نہیں کرتا. میرا نام ہے ناصر. اب میرا نام بچپن میں ناصر رکھ دیا گیا. شاید اچھی امید کے ساتھ ہم اچھے نام رکھتے ہیں، ایک اپنے خیال میں، اپنے تصور میں ہم رکھتے ہیں کہ جی یہ اچھا نام ہے تو اس کا اچھا اثر ہوگا. تو لیکن اگر آپ یہ دیکھیں کہ پریکٹیکلی میں اپنے نام سے میچ نہیں کر رہا. ایک شخص ہے جس کا نام آپ نے خالد رکھا کہ ہمیشہ رہنے والا. تو لیکن وہ خالد، چلیں اگر ہم یوں کہیں کہ اس کے کام ایسے ہوں، یعنی جب ہم کسی کا نام خالد رکھتے ہیں تو اس کے نام ایسا ہو کہ اس کے کام ایسے ہوں کہ ہمیشہ رہنے والے ہوں. یعنی میں ایسا کام کروں جس کو لوگ یاد رکھیں، جو ہمیشہ لوگ جس کو یاد رکھیں، میں وہ کام کروں. لیکن خالد میرا نام ہے لیکن میرے اندر وہ چیز پائی نہیں جاتی. تو ایک تو وہ ہے جس کو قرآن کیا کہتا ہے کہ یہ جو اپنے بتوں کی پرستش کرتے ہیں، کسی کا نام لات ہے، کسی کا جو ہے وہ 4-5 نام جو انہوں نے رکھے ہیں. تو اس میں آیت کیا کہتی ہے؟ ان ہی الا اسماء سمیتموہا انتم. یہ صرف نام ہیں جو تم نے رکھے، لیکن یہ خالی ہیں اندر سے. یہ اندر سے جو ہے وہ ایمٹی اور کھوکھلے ہیں. صرف نام ہیں، لفظ ہیں، یہ الفاظ ہیں، ان کے پیچھے معانی نہیں ہے کوئی بھی. کیونکہ جب تک ہم کسی کو ریکگنائز نہ کریں، جب تک ہم کسی چیز کی اجازت نہ دیں، آپ خود سے کسی کی پرستش نہیں کر سکتے. تو ایک تو اسم کا مطلب یہ ہو گیا. اور دوسرا اسم وہ ہے کہ جو اپنے نام کے مطابق ہے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے جو ہے حامد، یعنی حامد بھی ہے اور حمد کرنے والا بھی ہے وہ. ایک شخص ہے کہ جس کا نام ہے رحیم، نام ہوتا ہے ہمارے، وہ رحیم بھی ہے اور اس کے اندر یہ رحم کا جذبہ بھی پایا جاتا ہے. ایک شخص ہے جس کا نام ہے شاکر، وہ شاکر بھی ہے لیکن ساتھ وہ دوسروں کو اپریشیٹ بھی کرتا ہے، دوسروں کا شکر بھی بجا لاتا ہے. تو اسم کی دوسری شکل کیا ہوئی کہ لفظ نہیں ہے صرف، بلکہ وہ اپنے پیچھے ایسے میننگز رکھتا ہے، ایسے معانی رکھتا ہے کہ جو اس کے مطابق ہے. اور ایک تیسری چیز بھی ہے جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ اس لفظ کی حقیقت اور ماہیت. یعنی فرض کرتے ہیں کہ ہم جب اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں رحمان ہے، تو یہ اب لفظ کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے، بلکہ اس رحمانیت کی طرف ہماری توجہ ہے، اور اس حقیقت کی طرف ہماری توجہ ہے، اس ماہیت کی طرف توجہ ہے. اب اس علامت کی طرف ہماری توجہ نہیں ہے. تو جب ہم اللہ کے سلسلے میں یہ نام استعمال کرتے ہیں تو یہ بہت ضروری ہے فرق سمجھنا کہ ہمارے جتنے مخلوقات کے نام ہیں اور اللہ کا جو نام ہے، اس میں جو ہماری اپروچ ہے وہ یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم لفظوں سے کھیل رہے ہیں. ہمارے ہاں اس وقت کیا ہو رہا ہے کہ الفاظ سب کچھ ہو گئے. ہم یا اللہ بھی کرتے ہیں، اللہ اللہ بھی کرتے ہیں، اور جو ہے اللہ کے نام بھی لیتے ہیں، لیکن ہمارا تعلق جو ہے حقیقت سے نہیں ہے، اس ذات سے نہیں ہے، اس کی حقیقت اور ماہیت سے نہیں ہے. ہم صرف الفاظ سے کھیلتے ہیں. اب یہ قرآن ہے، قرآن میں سارے اللہ تعالیٰ کے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ کے نام ہیں. لیکن آپ یہ دیکھیں کہ کتنے افسوس کے ساتھ میں ایک بڑا تاریخی جملہ اس وقت کہنے جا رہا ہوں میں آپ کے سامنے، کہ دنیا کے اندر کوئی کتاب مجھے آپ بتا دیں، کوئی کتاب دنیا میں، اگر میں آپ کو کہوں کہ آپ کوئی کتاب پڑھنا چاہیں تو آپ کب پڑھیں گے؟ جب آپ اس کو سمجھ سکیں کتاب کو تبھی پڑھیں گے نا آپ.
مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیا آپ ایسی کتاب پڑھنا پسند کریں گے جس کو آپ سمجھ ہی نہ سکیں، اور پھر ایسی کتاب کہ جس کی زبان بھی آپ کی نہ ہو؟ تو آپ تو اس کو اٹھا کے رکھ دیں گے ایک طرف، کہیں میرا اس سے کیا تعلق ہے، جو کتاب مجھے سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو اب آپ یہ دیکھیں کہ دنیا میں اس قرآن سے زیادہ عظیم کتاب کوئی نہیں ہے۔ اس کی عظمت اور اس کی جو اس میں فصاحت ہے، بلاغت ہے، کلام ہے، لیکن یہ واحد کتاب ہے دنیا کی کہ جس کو سب سے زیادہ بغیر سوچے سمجھے پڑھا جاتا ہے۔ یہ وہ کتاب ہے۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں کیا مطلب اس کا، کہ ہم ایک ایسی کتاب کے ساتھ ہم کر کیا رہے ہیں کہ ہم اس کتاب کو، اور یہ معاشرے میں اس کو رائج کیا گیا ہے تاکہ آپ جو ہے اصل جو معانی ہیں، اصل حقیقت، اصل اخلاق جو ہے ہم اس تک نہ پہنچ سکیں۔ اب آپ آئے، میں ایک بڑے اہم نقطے کی طرف آپ کو لانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کو ہم کہتے ہیں رحمان رحیم، تو اس دنیا میں ہمیں جو کچھ بھی ہمارے پاس، جس کو ہم پرفیکشن کہتے ہیں، جس کو ہم خوبی کہتے ہیں، جس کو ہم حسن کہتے ہیں، جس کو ہم اچھائی اور نیکی کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری جو ہے وہ کنیکٹڈ ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں سے۔ تو اب جو ہمارے پاس یہاں پر جو حقیقت ہے، فرض کرتے ہیں کہ میں کہتا ہوں علم ہے میرے پاس، آپ کے پاس علم ہے، تو آپ میں سے کوئی شخص جو ہے وہ مجھے یہ نہیں دکھا سکتا کہ علم ہے کہاں، علم کی حقیقت کیا ہے۔ میں اور آپ صرف آثار کے ذریعے پہچان سکتے ہیں کہ جی فلاں شخص عالم ہے تو فلاں شخص عالم نہیں ہے، لیکن علم کی حقیقت کیا ہے اس کا مجھے علم نہیں ہے۔ اسی طریقے سے فرض کریں کہ میں رحم دل ہوں، تو آپ پہچان سکتے ہیں کہ میں دوسرے کی مدد کرتا ہوں، میں دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوں، لیکن آپ مجھے یہ نہیں بتا سکتے کہ رحم کی حقیقت کیا ہے۔ فرض کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں عادل ہیں، فلاں شخص جسٹ ہے، فلاں شخص جسٹس کرتا ہے، لیکن آپ میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ جسٹس ہے کہاں پہ، حقیقت کیا ہے اس کی، ہمیں نہیں معلوم کسی کو۔ تو جب ہم اللہ تعالیٰ کو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ علیم ہے یا اللہ تعالیٰ رحمان ہے، تو آپ ذرا سوچئے کہ وہ ہماری طرح کا رحمان نہیں ہے، ہماری طرح کا عادل نہیں ہے، ہماری طرح کا عالم نہیں ہے، ہماری طرح کا غفور الرحیم نہیں ہے، بلکہ وہ حقیقت علم ہے، وہ حقیقت عدل ہے، وہ حقیقت رحمت ہے، وہ حقیقت عقل ہے۔ ہم کہتے ہیں فلاں شخص عاقل ہے، فلاں شخص میں بڑی عقل ہے، میں کہوں گا کہ عقل کو تعریف کریں، عقل کو ڈیفائن کریں، تو آپ کبھی بھی نہیں ڈیفائن کر سکتے۔ تو ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ حقیقت عقل کیا ہے، حقیقت رحمت اور رحمانیت کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کو جب ہم کہتے ہیں رحمان، تو یہ لفظ نہیں ہے، ٹھیک ہے کہ ہم لفظوں سے پکارتے ہیں، ہم مجبور ہیں، لیکن یہ ذہن میں ہونا چاہیے کہ ہماری توجہ لفظ پہ نہیں ہے رحمان کے اوپر، بلکہ ہماری توجہ حقیقت رحمت کے اوپر ہے، اور حقیقت رحمت کو ہم خود نہیں سمجھ سکتے، بلکہ ہم اس کے اثار سے تھوڑا بہت سمجھ سکتے ہیں۔ تو یہاں یہ ہمیں یہاں پر آ کے، یہاں میں اب ایک اور اچھا نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو ہمارے ذہنوں میں اسم اعظم، آپ نے نام سنا ہوگا اسم اعظم کا، جس کے پاس اسم اعظم آ جائے، یہ آصف بن برخیہ جو ہے اس کے پاس اسم اعظم کے صرف 2 لفظ تھے، کہ جس کی برکت سے اس نے ملکہ بلقیس کے تخت کو ایک لمحے میں حاضر کر دکھایا اس نے۔ یہ اسم اعظم جو ہے، جو غلط فہمی ہمارے ہے وہ یہ ہے کہ شاید کچھ لفظ ہیں کہ جن کو ہم یاد کر لیں تو ہمیں اسم اعظم ہو جائے گا۔ اسم اعظم کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسم اعظم جو ہے وہ ایک مقام ہے، دیکھیں اس پہ غور کیجئے گا اس لفظ پہ، کہ اسم اعظم جو ہے ایک مقام ہے، ایک لیول ہے۔ جیسے ہمارے ہاں ایک عام آدمی ہوتا ہے، ایک عالم ہوتا ہے، ایک اس سے بڑا عالم ہوتا ہے، پھر اولیاء اللہ ہوتے ہیں، پھر حکماء ہوتے ہیں، پھر عرفاء ہوتے ہیں، پھر انبیاء ہیں، پھر ائمہ ہیں۔ آپ دیکھیں یہ سب کے لیولز میں ہے نا، جتنے اوپر لیول جاتا جائے گا اتنا ہی زیادہ جو ہے، تو یہ مقامات ہیں دراصل۔ تو اسم اعظم کا مطلب یہ جس کے پاس یہ اسم اعظم ہوگا، ایسا نہیں ہے کہ اس کے پاس جو ہے وہ چند الفاظ ہوں جو قرآن کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، قرآن کے ساتھ ہم یہی کچھ کر رہے ہیں کہ جی اس کے الفاظ ہمیں جو ہے ہم کسی کو تعویذ لکھ کے دے رہے ہیں،
اس کے ہم جو ہے اس کے ذریعے سے ہم یہ ٹھیک ہے، اس کا ایک اثر اپنی جگہ موجود ہے. جب آپ قرآن پڑھتے ہیں بغیر سمجھے بھی پڑھتے ہیں تب بھی اس کا اثر ہے، اس کا ثواب بھی ہے. لیکن ہم اسی پہ اپنے آپ کو نہیں رکھ سکتے، ہمیں اس سے آگے بھی بڑھنے کی ضرورت ہے. اور وہ یہ ہے کہ لفظوں سے کے ذریعے سے ہم حقیقت تک پہنچیں. اس جو فرض کریں قرآن ہمیں لفظوں کے ذریعے سمجھاتا ہے کہ ہمیں استغفار کرنا چاہیے، ہمیں توبہ کرنا چاہیے، تو ہم نے یہ کہنا شروع کر دیا اللہ میاں مجھے معاف کر دے، پروردگارہ مجھے معاف کر دے. کبھی ہم مسجد میں استغفر اللہ ربی واتوب الیہ کہتے ہیں، پھر ہم جب اعمال ہیں تو 70 مرتبہ آپ استغفار کرتے ہیں، 100 مرتبہ آپ استغفار کرتے ہیں. تو آیت اللہ مطہری یہ کہتے ہیں یہ استغفار نہیں ہے، یہ توبہ نہیں ہے. آپ نے الفاظ کو توبہ سمجھ لیا ہے، آپ نے استغفار کو توبہ سمجھ لیا ہے، بلکہ یہ لفظ توبہ ہے. لفظ توبہ میں اور حقیقت توبہ میں جو ہے وہ فرق ہے. آپ دیکھیں ابھی شب قدر آئے گی، بہت سے لوگ آپ کو یہاں نظر آئیں گے جو پورا سال سینٹر میں نہیں آتے. آپ کو محرم میں بہت لوگ نظر آئیں گے جو سارا سال سینٹر میں نہیں آتے. کیوں؟ وہ اسی غلط فہمی کی وجہ سے کہ چند الفاظ کے ذریعے سے ہم جو ہے وہ جنت میں چلے جائیں گے، ہماری جو شفاعت ہو جائے گی، ہمیں جی امام حسین کے لفظ سن لیے. جبکہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ آپ کو پورا سال جو ہے اپنی اسپریچول گروتھ میں آپ کو محنت کرنی ہے، آپ کو کوشش کرنی ہے. تو تب آپ جو ہے وہ اپنی اسٹرگل کے نتیجے میں کسی مقام تک پہنچیں گے. لیکن ہم چونکہ مثلا سپرفیشل ایسپیکٹ کو ہم جو ہے وہ توجہ دیتے ہیں، جس کی وجہ سے، جس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے ہماری تربیت نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ہماری روح میں چینج نہیں آتا. جس دن ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ثواب کا تعلق جو ہے وہ ہمارے اوپر ہونے والے اثر سے ہے، جو تاثیر میرے دل پہ ہو رہی ہے. یہ تفسیر کا درس ہے، دعائے کمیل ہے، اسی طرح سے دعا اس کے بعد پڑھی جائے گی. ان سب میں جو ثواب ہے اس کا تعلق یہ ہے کہ میری روح پر اس کا کیا اثر ہوا، میری جو پلاننگ ہے فیوچر کی، شخصیت میری ہے، اس میں کتنی اسپریچولیٹی آئی ہے، کتنی موریلٹی آئی ہے، کتنی اس میں جو ہے انٹلیکچولیٹی آئی ہے، کتنا میں نے عقلی لحاظ سے بہتر کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں اس میں بہت امپورٹنٹ ہیں اس چیز میں. تو اصل ہے صفت وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ہے. اگر اللہ تعالیٰ رحیم ہے، اگر اللہ تعالیٰ علیم ہے، اگر اللہ تعالیٰ شکور ہے، جو بھی صفات اللہ تعالیٰ کی ہیں وہ اصل اس کی ہیں. ہمارے پاس اگر کوئی چیز ہے تو اس کا تعلق جو ہے وہ اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہے، وہ ذاتی نہیں ہے، وہ حقیقی نہیں ہے، وہ ہمارے سے چھینی بھی جا سکتی ہیں اور ہمارے سے جو ہے وہ ہمیں دی بھی جا سکتی ہیں. تو یہ بہت ضروری ہے اس کنسیپٹ کو ہمارے سامنے رکھنا. تو جب ہم اس چیز کے اوپر آتے ہیں کہ اللہ کا نام جو ہے اس سے مراد اصل ریالٹی ہے، جب ہم کہتے ہیں اللہ عادل ہے تو حقیقت عدل ہم اس کو سمجھنا چاہتے ہیں، حقیقت رحمت اس کو سمجھنا چاہتے ہیں. اب میں دعائے کمیل کا ایک جملہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ دیکھیے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ بے اسماء کلتی ملئت ارکان کل شیء. یہ ہم دعائے کمیل میں پڑھتے ہیں، اس کا کیا مطلب؟ یہ کہتے ہیں کہ بے اسماء کا، پروردگارہ تیرے اسماء کے صدقے میں، تیرے ناموں کے صدقے میں. اب لفظ نہیں ہے، یہ اسم کا مطلب ہے حقیقت ہے. التی ملئت ارکان کل شیء، کہ جو جس کی وجہ سے ہر چیز کی بیس جو ہے، یعنی یہ پوری دنیا جو ہے یہ فیلڈ ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں سے. یعنی تمام حقیقتیں جو اس دنیا کے اندر ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ناموں کا جلوہ ہیں، اللہ تعالیٰ کے ناموں کی مینیفیسٹیشن ہے. تو آپ نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تیرے ناموں کے ذریعے سے، کہ جس کی وجہ سے اس کائنات پوری کی کائنات جو ہے وہ کھڑی ہے اور سٹینڈ کر رہی ہے. تو یہ اس کا تعلق ہے استعداد سے، قابلیت سے، کہ کون کتنا ریفلیکٹ کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ناموں کو. کہ جب ہم یہ بات کرتے ہیں نا کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت میرے اندر ہو، رحم کا جذبہ ہو، تو اس کا تعلق اگلی چیز جو ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمارے
तवज्जो अपनी कैपेसिटी की तरफ, हमारी तवज्जो अपनी जो एबिलिटी है उसकी तरफ हो कि हम कितने अपने आप को जो है वो इस काबिल बना सकते हैं कि अल्लाह ताला के नामों से हम जो है फ़ायदा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लफ्ज़ नहीं है ये, बल्कि इसके पीछे हम उस हकीकत को समझने की कोशिश करें कि जो हम कहना चाहते हैं कि बिस्मिल्लाह के इब्तदा करता हूँ अल्लाह के नाम से, और अल्लाह का लफ्ज़ नहीं, इस सिफत नहीं, अल्लाह नाम है। और अल्लाह का मतलब ये है कि जो तमाम कमालात का मजमुआ है, यानी जो भी परफेक्शन नाम की चीज़ इस दुनिया में आप तसव्वुर कर सकते हैं, अल्लाह ताला जामे जमीए सिफात ही व कमाल ही है। तो ये अल्लाह के नाम में और बाकी नामों में क्या फ़र्क है? वो एक चीज़ को रिफ्लेक्ट करते हैं, या रहमान को रिफ्लेक्ट करते हैं, या रहीम को रिफ्लेक्ट करते हैं, या जो है वो शहीद को रिफ्लेक्ट करते हैं। लेकिन हकीकत में जो है वो सारा का सारा जो रिफ्लेक्शन है वो अल्लाह के नाम में है, जिसमें सारी सिफात आकर जमा हो जाती हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व अला आलिहि तय्यबीन ताहिरीन मासूमीन। कल हम बड़ी तफसील से हम्द के ऊपर बात करेंगे कि अल्लाह की हम्द करने का क्या मतलब।